باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شامل ہو سکیں۔ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں جو توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں، کہ جب ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر خدا سے معافی طلب کرتے ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں بھی ہم سنیں گے کہ نینوا کے لوگ خدا سے اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر معافی مانگتے ہیں اور خدا ان کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم بھی اس عبادت میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں کی اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقصر مریم ہمیشہ کماری سرفرشت اور مقصر اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ آج کی عبادت میں ہم دعا کریں گے شکر گزاری کے لیے مارٹن سہیل کے خاندان کے لیے اور رفیق کے خاندان کے لیے کہ مہربان خدا ان کی شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ کامیابی کے لیے ہم دعا کریں گے مناہر، دیا رومانہ اور پروونشل کونسل آف ڈومینیکن سسٹرز کے لیے، اظہر گل کے لیے، تصور یونس کے لیے، جونی گل، ویرونیکا، مونیکا، ٹریزا، تانیہ کے لیے کہ خدا ان کی زندگی میں کامیابی عطا کرے۔ شفا کے لیے ہم دعا کریں گے شبانہ بابر، وولٹر جان، داؤد احسن مسیح کے لیے کہ خدا اپنا دست قادر بڑھا کر انہیں شفا عطا کرے، اور دعا کریں گے کومل لارنس کے لیے اور عروج بشارت کے لیے جن کی سالگرہ ہے کہ خدا ان کو اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا کرے۔ مرحومین کو یاد کرتے ہم دعا کریں گے آکاش، حفیظ کے لیے اور تھامس کے لیے کہ جنہیں خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے کہ ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مہربان ہو کر اپنے لوگوں کی دینداری پر نظر کر تاکہ ہم پرہیزگاری کے ذریعے اپنے جسموں پر قابو پا کر نیک کاموں کا پھل لیں اور روحانی تازگی حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خدا ان کی وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے اپنی بری روش ترک کر دی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی 10 آیات۔ اس وقت یونس نے دوسری بار خدا کا کلمہ پایا اور اس نے اس سے کہا، اٹھ اور شہر عظیم نینوا کو جا اور وہ اس کی بات سے آگاہ کرے جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونس خدا کے کہنے کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا۔ پس نینوا ایک نہایت بڑا شہر تھا اور اس کی راہ 3 دن کی تھی، اور یونس شہر میں داخل ہو کر 1 دن کی راہ جانے لگا اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ کیا جائے گا۔ اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزی کا اعلان کر کے سب کیا ادنا کیا اعلیٰ ٹاٹ سے ملبس ہوئے۔ اور یہ بات شاہی نینوا کو بھی پہنچی تو وہ اس نے تب سے اٹھ کر شاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راہ پر بیٹھ گیا اور فرمان صادر کیا کہ بادشاہ اور ارکان دولت کے حکم سے نینوا میں یہ اعلان ہوا ہے کہ کوئی انسان یا حیوان یا گائے بیل یا بھیڑ بکری نہ کچھ چکھے، نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے، علاوہ اس کے کہ انسان اور حیوان ٹاٹ اوڑی اور خداوند کے حضور گریہ گزاری کرے۔
اور ہر ایک اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کرے۔ شاید خدا اپنے ارادہ بدلے اور پچھتائے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہمیں ہلاک نہ کرے۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے قائل ہو گئے ہیں، تو خدا اس عذاب کو جو اس نے ان پر لانے کو تھا اسے نہیں لایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب: اے خدا، تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خدا، تو اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، تو اپنی رحمتوں کے مطابق میرے گناہ مٹا ڈال، میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا، مجھے ایک نیا پاک دل دے اور مجھے نصیحت سے ایک مستقل روح میرے بدن میں ڈال دے۔ اپنا چہرے میرے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور نہ اپنی روح مجھ میں سے الگ کر۔ جماعتی جواب: اگر میں سوتی قربانی ہوں تو پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اے خدا، شکستہ روح میری قربانی میں دے ڈال۔ اے خدا، تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جماعتی جواب: نعرہ حمد۔ مالک خداوند کا فرمان ہے کہ مجھ شریر کی موت سے خوشی نہیں، بلکہ اس سے کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، توبہ کرے اور زندہ رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 11ویں باب میں سے بیان۔ اس وقت جب بڑا ہجوم جمع ہو جاتا تھا تو یسوع کہنے لگا کہ یہ پشت ایک بری پشت ہے، نشان کی طالب تو ہے، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسا یونس اہل نینوا کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن انسان بھی اس پشت کے لیے ہوگا۔ عدالت کے دن جنوب کی ملکہ اس پشت کے آدمیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ نینوا کے آدمی عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں عالمگیر کلیسیا کے لیے اور حاضر کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا اپنی اس کلیسیا کو برکت عطا کرے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے، تو اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اکلوتے بیٹے کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم لیو 14ویں کے لیے، جسے خدا نے اپنے گلہ کی نگہبانی کے لیے چنا ہے، کہ مہربان خدا اسے اچھی صحت اور حکمت کی روح عطا کرے کہ وہ بھی احسن طریقے سے اس کے گلہ کی نگہبانی کر سکے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں مارٹن سہیل کے خاندان کے لیے اور رفیق کے خاندان کے لیے کہ مہربان خدا ان کی تمام شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں مناہل دیا رومانہ پروونشل کونسل آف ڈومینیکن سسٹرز کے لیے، اظہر گل تصور یونس کے لیے، جونی گل، ویرونیکا، مونیکا، ٹریزا اور تانیہ کے لیے کہ خدا ان کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں جو گھروں یا ہسپتالوں میں بیمار ہے، خاص طور پر شبانہ بابر، والٹر جان، داؤد اور احسن مسیح کے لیے کہ خدا اپنا دستے قادر بڑھا کر انہیں چھوئے اور انہیں شفا عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں کومل لارنس کے لیے اور عروج بشارت کے لیے
جو اپنی سالگرہ مناتے ہیں کہ مہربان خدا ان کی زندگی کو بڑھائے اور انہیں اچھی صحت عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. مرحومین کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں آکاش حفیظ کے لیے اور تھامس کے لیے جنہیں خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے کہ مہربان خدا ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں دعا کا کہتے ہیں کہ مہربان خدا ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنے الہی معنوں سے پوری کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے مہربان خدا بخش دے کہ جو دعائیں تیری کلیسا بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ جلد ان کا اثر ہم تک پہنچے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے. عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطیع باپ کے حضور میں مقبول ہو. اے خداوند ہمارے خدا، تو نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو تیرے نام پر مخصوص کریں. ہم ان کو تیری نظر کرتے ہیں تاکہ تو ان کو ساکرامنٹ بنا کر ہمارے لیے دائمی علاج کا وسیلہ ٹھہرائے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں. یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. تو نے اپنے فرزندوں کے لیے ایک نہایت مفید مقرر کیا کہ جس میں وہ اپنے دلوں اور روحوں کی صفائی کا زیادہ خیال کریں. اب وہ بے اسلوب خیالوں کو دور کر کے اور نامناسب رغبتوں سے بری ہو کر اس فانی دنیا کی باتوں کی نسبت ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں. اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس قدوس
اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانی، یہ روچی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بیت۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کر مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاسیس سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ لیو چودھری، ہمارے بشپ اندریاس احمد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے کاش، حفیظ اور تھامس پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے ان بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، اس کا مبارک شوہر حضرت یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شیاں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئے ہم پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو اس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شاک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔
عزیزو، یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے مبارک ہے ہم سب جو اس برا کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔
اے خداوند جو تیرے نام کو عزیز رکھتے ہیں وہ سب تجھ میں خوش رہیں، وہ ابدا خوشی سے للکاریں گے اور تو ان کے درمیان رہے گا۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہر وقت ان پاک چیزوں کے ذریعے ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں شریک ہو کر ہمیشہ کی زندگی پانے کے حقدار ٹھہریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے۔ اب عادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔